اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ بس جو بھوک میں اضطرار کی کیفیت میں ہو اور گناہ کی طرف تجاوز کرنے والا نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ ہے، سورۃ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعام کا اظہار فرمایا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات عرض کی جا چکی کہ یہ آیت 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں عصر کے بعد یہ جبل رحمت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جب آیت نازل ہوئی، اور یہ دن ایمان والوں کے لیے بہت اہم دن تھا۔ گویا مخلوق میں سب سے بہتر اس وقت وہاں جمع تھے، انبیاء کے سردار اور امت کا وہ گروہ جو سب سے بہتر گروہ ہے، سارے وہاں جمع تھے۔ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نچوڑ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کا اظہار فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہاں 3 نعمتوں کا اظہار ہے، اکمال دین، اتمام نعمت اور رضائے اسلام، یعنی دین کو مکمل کرنا، نعمت کو پورا کرنا اور اسلام کو بطور دین پسند کرنا۔ اس میں پہلا جو لفظ ہے اکمال دین، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، قرآن مجید سب سے زیادہ سمجھنے والے، وہ فرماتے ہیں دین کی تکمیل، اکمال کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اس دین میں فرائض تھے، واجبات تھے، سنن مستحبات تھے، حلال حرام کے مسائل تھے، وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو چیز قرآن نے حرام کی اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، جس کو حلال کیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض لاگو ہیں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن تک یہی ترتیب چلے گی۔ پہلے جو ادیان تھے وہ بھی کامل تھے، ناقص نہیں تھے، لیکن وہ اس قوم کی ذہنیت کے اعتبار سے کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کو جب بھیجا ہے تو ان احکام میں کہیں اضافہ ہوا، کہیں کمی ہوئی، تو وہ کمی بیشی ہوتی رہی۔ اب جو دین اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا ہے، یہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے مزاج، طبیعت، ضرورت اور ان کے ہر طرح کے حالات کے بالکل مطابق ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک مضمون میں نے پڑھا، اس میں تھا کہ یہ جو پردے کا حکم ہے یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اس وقت حالات ایسے تھے تو حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کوئی حکم اس وقت کے حالات کے ساتھ خاص نہیں، قیامت تک کے لیے سارے احکام اللہ کی طرف سے جو لاگو ہوئے وہ ایمان والوں پر فرض ہیں، اور اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اس بات کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ہم پر لاگو ہیں، کوئی حکم ساکت نہیں ہوا، قیامت کے دن تک چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا۔ اور دوسری بات آگے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اس کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا فرما دیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن تمام عرب قبائل مسلمان ہو چکے تھے اور پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا بلند تھا، اور یہ یہود و نصارہ عرب سے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیا تھا۔ اس وقت اسلام سب سے زیادہ غالب اور طاقت والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایمان والوں پر یہ اظہار فرمایا۔ اور ساتھ ہی اس میں اشارہ ہے کہ جو دین کے اکمال کے ساتھ، یعنی دین کو جب تک مسلمان دین کو مکمل طور پر اپنے اندر لاگو رکھے گی، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نعمت کو پورا رکھے گا۔ اور جب دین کے اندر کوتاہی شروع ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ اکمال کے بعد اتمام کا ذکر ہے، تو یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اکمال دین رہے گا تو اتمام نعمت رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں پر جو حالات آئے، یہ پوری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک مسلمان تمام حقوق فرائض اللہ کی طرف سے لاگو جتنے احکام تھے، جب تک اس میں 100% چلتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کے وعدے پورے ہوتے رہے۔ اور جب مسلمانوں نے کوتاہیاں شروع کر دیں، اس کے بعد سے یہ مغلوبیت کی طرف، ذلت اور رسوائی کی طرف آئے، تو اس میں ایمان والوں کی اپنی کوتاہی ہے، مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے وعدہ اسی طرح پورا ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر تمام مسلمان متحد ہو کر 100% دین پر آ جائیں تو اللہ کا وعدہ اسی طرح ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہمارے پاس آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ حکم دیا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو دین دیا وہ سچا دین تھا، وہ حق تھا، برکت والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو احکام رکھے تھے وہ جتنی برکات اور جتنی خیر سے بھرے ہوئے ہیں، اتنا پہلے قوموں کے احکام اتنی خیر سے نہیں بھرے ہوئے، اس لیے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اکملت لکم دینکم، دین کی نسبت مخاطبین کی طرف فرمائی اور نعمت کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دین کی تکمیل، دین کے احکام کو پورا کرنا تمہارے ذمہ ہے، اور نعمتی، یہ جو غلبے والی نعمت ہے، اس کو عطا کرنا یہ میرے ذمہ ہے۔ جب تک تمہاری طرف سے یہ پورا رہے گا، میری طرف سے بھی نعمت پوری رہے گی۔ اور آگے آیت کے آخری حصے میں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اس کا تعلق آیت کے شروع والے احکام کے ساتھ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مسائل بیان کیے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو آگے پھر آخر میں فرمایا ہاں اگر تم میں سے کوئی ایسے حالات میں مجبور ہو جائے، آ جائے کہ اس کی طبیعت میں اضطرار ہو، یعنی اب وہ موت کی کشمکش میں ہے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی لقمہ نہیں گیا، اب زندگی اس کے خطرے میں ہے، تو وہ ان چیزوں میں سے کسی کو اگر پالے تو اتنی مقدار کھانا اس کے لیے جائز ہے جس سے اس کا اضطرار ختم ہو جائے، اس کو جو موت کا خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ غیر متجانف لاسم، فرمایا پھر اس موقع پر لذت کی طرف، پیٹ بھرنے کی طرف، ضرورت سے اضافے کی طرف نہ جائے۔ حرام میں سے اگر اتنا کھا لیا جس سے جان بچ جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں گویا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں میں نحوست ہے، ان چیزوں میں انسان کے اندر فطرت سے نکلنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، خواہشات اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اگر مجبوری کے تحت کھائے گا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے برے اثرات نکال دے گا۔ اور اس میں اشارہ یہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کے ذمے محنت ہے اور دین پر چلنے کی فکر ہے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے
اگر اس میں کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ اس کو پورے طور پر وصول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ حرمت علیکم، تم پر حرام قرار دیا گیا، میتۃ مردار، ودم اور خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، والمنخنقۃ جس کا گلا گھونٹ دیا جائے، والموقوذۃ جس کو چوٹ لگ جائے، والمتردیۃ جو اوپر سے گر جائے، والنطیحۃ جس کو سینگ کے ساتھ مارا جائے، وما اکل السبع اور جس کو درندے کھا جائیں، الا ما زکیتم مگر یہ کہ تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب وہ بھی حرام ہے جس کو تھان پر ذبح کیا جائے، وان تستقسموا بالازلام اور وہ جو تم قرعہ اندازی کرتے ہو تیر نکال کر، ذالکم فسق یہ ساری چیزیں فسق و گناہ ہیں۔ الیوم آج، یئس الذین کفروا کافر مایوس ہو گئے، من دینکم تمہارے دین کے غلبے کی وجہ سے، فلا تخشوہم پس ان سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، الیوم آج اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت میں نے پسند کر لیا لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو دینا بطور دین کے، فمن اضطر جو اضطرار میں ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک کی حالت میں، غیر متجانف وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، لإثم گناہ کرتے ہوئے، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔